بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مجھے حضرت علامہ اقبال کے چاہنے والوں اور مداحوں سے گفتگو کر کے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں ممنون ہوں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا، جناب نعمان بخاری، عمر رضا اور ان کے دیگر احباب کا، جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، آج 9 نومبر حضرت علامہ کی 141ویں یوم ولادت ہے۔ حضرت علامہ نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہیں پہ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے لاہور آئے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی اور انگلستان گئے۔ جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور انگلستان سے بیرسٹری۔ اس کے بعد وہ لاہور آ کے وکالت کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا۔ شاعری کی ابتدا تو حضرت علامہ نے اسکول کے دنوں سے ہی کر دی تھی، اور میرے نزدیک جو ان کی شاعری کی بنیاد یا جو ایندھن ان کی سوچ اور فکر کو چلاتا تھا، وہ ان کے دل میں جذبہ عشق رسول تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے نہ ہی صرف بر صغیر کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے عالم اسلام کے مسلمانوں کی بہتری کا سوچا۔ اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی مختلف تحریروں کے ذریعے انہوں نے بر صغیر کی سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ تحریک پاکستان کا باضابطہ آغاز علامہ صاحب کے خطبہ الہ آباد اور 2 نیشن تھیوری سے ہوتا ہے، پر میرے نزدیک تخلیق پاکستان میں حضرت علامہ اقبال کی سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن تھی یا جو کردار تھا، وہ یہی تھا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات پہ قائل کر سکے کہ قائد اعظم بر صغیر واپس آ کے مسلمانوں کی قیادت سنبھال لیں اور ہمیں پاکستان حاصل کر کے دیں۔ میرے نزدیک اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات نہ ہوتی تو پاکستان اس صورت میں کم از کم کبھی معرض وجود میں نہ آ سکتا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اگرچہ علامہ صاحب وہ مبارک دن نہ دیکھ سکے، پر ان کی شاعری، جذبات، سوچ اور فکر اس مملکت کی بنیاد میں شامل ہے۔ اسی لیے ان کو پاکستان کا قومی شاعر، حکیم الامت اور بہت سارے القاب سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی اور علامہ اقبال صاحب کا جو انہوں نے پیج بنایا ہوا ہے فیس بک پہ، اس کو بھی دیکھ کے مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب 8 ملین سے زائد ان کے ممبران ہیں، اس پیج کے لائک کرنے والے لوگ ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی سے کہ یہ سب والنٹیئرز ہیں۔ ان کو کوئی ذاتی فائدہ یا مفاد نہیں ہوتا علامہ صاحب کی خدمت کر کے، بلکہ یہ اپنے وقت اور جو بھی یہ دے سکتے ہیں یہ دے کے علامہ صاحب کا نام ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں اجاگر کرتے ہیں۔ شاید یہ میری کوتاہی ہے کہ میں ان کو صحیح طرح سے کچھ عرصے سے گائیڈ نہیں کر رہا، پر میں ان کو بھی دوبارہ کہوں گا کہ جو سلسلے انہوں نے پہلے شروع کیے تھے، حضرت علامہ اقبال سے منسوب غلط اشعار کی البم، حضرت علامہ سے وابستہ جگہوں کا ٹور لاہور میں، سیالکوٹ میں، یہ سلسلے دوبارہ شروع کریں۔ جو بھی آپ لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں، آپ یہ چیزیں اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، پر ایک منظم اور باضابطہ تنظیم کے تحت جب کیا جاتا ہے یہ سب کچھ، تو ایک تو مزہ بھی زیادہ آتا ہے، دوسرا کسی تجربہ کار گائیڈ یا اقبال شناس سے
جب آپ استفادہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کو چیزوں کا بھی صحیح پتہ چلتا ہے. تو میں نعمان بخاری صاحب اور انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ سلسلے دوبارہ شروع کریں. علامہ صاحب کی ذات، ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کا کلام، ان کی شاعری کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، پر لوگوں تک پہنچانا نہ ہی صرف میرا فرض ہے بلکہ علامہ صاحب کے ہر چاہنے والے کا فرض ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی والے اس چیز کو بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. میری خواہش ہے کہ یہ سلسلے جاری رہیں. میں سکون سے سو سکتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ آپ سب لوگوں کے دلوں میں حضرت علامہ اقبال کے جذبات زندہ ہیں، اجاگر ہیں. اور آخر میں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا، حضرت علامہ کی شاعری کی بنیاد، ان کا پیغام، ان کا اصل مقصد، ان کا جذبہ عشق رسول اور حضور پاک سے عقیدت اور محبت تھی. آخر میں آپ کو حضرت علامہ اقبال کے کچھ اشعار سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ اشعار جن سے ان کے جذبہ عشق رسول کی عکاسی ہوتی ہے. جواب شکوہ کا آخری بند ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں: عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے. پاکستان پائندہ باد.